یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و صحابکا وسلم علیکا یا رحمت للعالمین۔ محبت سے پڑھیں جی الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و صحابکا وسلم علیکا یا رحمت للعالمین۔ سامعین عزیز، احتشام وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، مجھ سے سارے علم کے لحاظ سے اعلیٰ علماء کرام یہاں موجود ہیں، حضرت نے حکم دے دیا تو بس دو باتیں کہ یہ ہمارا بھائی جو جوانی کے عالم میں اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی موت مجھ سے لے کر آخر تک جتنے احباب یہاں ہیں سب کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا کہ فلاں وقت میں اس نے دنیا سے جانا ہے، تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو سامعین عزیز، احتشام جنازے کے اندر آ کر نماز جنازہ پڑھنے والوں پیغام یہی ہے کہ یاسر کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور سارے اپنی قبر اور آخرت کی فکر بھی کریں اور تیاری بھی کریں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے بلاوا کب آ جائے گا۔ اور موت ایک ایسا اٹل اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ موت اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو تم بے شک مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جو، یہ موت تمہیں وہاں بھی آ کر پہنچے گی۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ عالم ارواح میں کتنا عرصہ ہم رہے ہیں، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کے حساب سے وہاں رہے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ سارے جہانوں میں سے سب سے مختصر جہان کی یہ زندگی ہے۔ 60 70 80 سال پر مبنی یہ زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو گزارنے کے لیے نہ حرام اور حلال کے درمیان پہچان کی جاتی ہے، جیسے آتا ہے ہم اسے غصب کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ سارے جہانوں میں سے جس جہان میں اور آپ یہاں ہیں، کم زندگی اس جہان میں ہم نے گزارنی ہے۔ اب جب یہاں سے منتقل ہو کر قبر میں جائیں گے، وہ بڑا لمبا عرصہ ہم قبر میں رہیں گے، پھر قبر سے اٹھ کر جب میدان محشر میں جائیں گے تو دوستو اس وقت کیا ہوگا؟ جس نے اس مختصر زندگی کے اندر اس کو سمجھ کر تاجدار کائنات کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ قبر میں جائے گا۔ تاجدار کائنات جب قبر میں تشریف فرما ہوں گے، فرشتے سوال کریں گے، ما کنت تقول فی ھذہ حق الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، میرا ایمان یہ کہتا ہے وہاں وہ بندہ نہیں بولے گا، کملی والے مصطفیٰ کہیں گے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ محمد عربی کا غلام دنیا میں زندگی گزار کر قبر میں آیا ہے، اور جب میدان محشر میں جائیں گے حضور کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر ہوگی، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی جب گزاری ہوگی، تو میدان محشر میں جب جائیں گے تو وہاں بھی اللہ حضور کی معیت اور حضور کا قرب اور حضور کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں، بالخصوص ہمارے لیے یہ موت جو ہے ایک پیغام ہمیں دے کر جا رہی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل راہ راست سے ہٹ چکی ہے۔ نوجوانوں، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بازار کے اندر میں ہوتا ہوں، جب وہاں سے واک کے لیے نکلتے ہیں تو نوجوانوں کو، سارے گھر والوں کو جب اس طرح سویا ہوا دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فجر کے وقت اللہ کو یاد نہیں کر رہے، زور کا وقت ہوتا ہے، نوجوان مختلف پٹوں میں بیٹھ کر گپوں میں مصروف ہوتے ہیں، خیال تک نہیں ہوتا حی علی الفلاح کی طرف بلایا جاتا ہے۔ عصر بھی اسی طرح گزر جاتی ہے، مغرب اور عشاء بھی اسی طرح گزر جاتی ہے، اور جب دین کا معاملہ یا کوئی بات آتی ہے تو پھر جب ان کی گفتگو سنے تو پتہ چلتا ہے ان سے بڑا دین کا مفتی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ دوستو، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آئیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے حضور کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور کی شریعت کے مطابق عمل کریں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں یہ خوبصورت زندگی بسر کر کے ہمارے محلے کا نوجوان جا رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں بھی کہہ رہا ہوں، بڑا اچھا انسان تھا، شریف انسان تھا، اچھی گواہی لوگ دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کتنے خوبصورت عمل کر کے جا رہا ہے۔ کاش جب
میں اور آپ دنیا سے جائیں تو پیچھے لوگ ہمارے لیے بھی ایسی گواہی دیں. یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب ہم حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. میری دعا ہے اللہ میرے بھائی کے سارے پسماندگان کو بالخصوص وہ باپ وہ ماں کے اولاد کا غم یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتا. میری دعا ہے اللہ انہیں صبر عطا فرمائے اور اللہ اس جوان کی موت سے ہمیں عبرت حاصل کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.